بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معزز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ظہور کی حجیت کے حوالے سے جاری اس بحث میں آج کی بحث اقامہ دلیل کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی آج ہم حجیت ظہور پر دلیل قائم کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کوئی آیت یا روایت ہے جو ظہور کی حجیت کو ثابت کرتی ہے یا نہیں، بلکہ ظہور کی حجیت کی دلیل کوئی خاص آیت یا روایت نہیں ہے بلکہ امضاء شارع ہے، یعنی شارع نے اس کو تبیین نہیں کیا بلکہ اس کو امضاء کیا ہے، اس کو تقریر کیا ہے، اس کو تائید کیا ہے۔ کیسے حجیت ظہور تائید ہوئی ہے، اس کا بیان کیا ہے، آج کے سبق میں اسے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے قرأت متن کر لیتے ہیں۔ حجیت الظہور والدلیل على حجیت الظہور يتكون من مقدمتين، الأولى أن الصحابة وأصحاب الأئمة كانت سيرتهم قائمة على العمل بظواهر الكتاب والسنة واتخاذ الظهور أساسا لفهمها كما هو واضح تاريخيا من عملهم وديدنهم، والثانية أن هذه السيرة على مرأى ومسمع من المعصومين عليهم السلام ولم يعترضوا عليها بشيء، وهذا يدل على صحتها شرعا وإلا لردعوا عنها، وبذلك يثبت إمضاء الشارع للسيرة القائمة على العمل بالظهور، وهو معنى حجية الظهور شرعا۔ یہ تو عبارت تھی جو ہم نے پڑھ لی، آئیے چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ ظہور کے استکشاف میں لغت کا بڑا بنیادی کردار ہے۔ لغت یعنی جو معانی لغوی ہیں، جو معانی وضعی ہیں، ان کا دلالت تصدیقی کے کشف میں بڑا کردار ہے، کیونکہ ظہور مراد متکلم کو کشف کرنا ہوتا ہے، دلالت تصدیقیہ کو کشف کرنا ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم نے بتایا تھا کہ ظہور کی جو بنیاد ہے وہ وضعی معنی پر ہے، یعنی ظہور کی جو اساس ہے جس کے اوپر ظہور کی عمارت کھڑی ہوتی ہے وہ وضعی معنی ہے، کیونکہ ہم نے تطابق کے ذریعے ثابت کرنا ہے نا۔ تطابق کس کے درمیان ہوتا ہے؟ تطابق وضعی اور تصدیقی معنی کے درمیان ہوتا ہے، یعنی جو معنی لغت میں ہوتا ہے اسی کے درمیان اسی کا تطابق ہوتا ہے، کس کے ساتھ؟ ارادہ متکلم کے ساتھ۔ لہذا وضعی معنی کے کشف پر تاکید کا سبب یہی ہے، یعنی کیونکہ ظہور جو ہے وہ وضعی معنی کے اوپر مبتنی ہوتا ہے، لہذا علم اصول میں وضعی معنی کے کشف پر تاکید ہوتی ہے، علامات بیان ہوتی ہیں، علامات وضع بیان ہوتی ہیں، علامات حقیقت جنہیں کہا جاتا ہے، ان میں تبادر ہے، صحت حمل ہے و عدم صحت سلب ہے۔ اور پھر ہم نے بتایا کہ مراد متکلم اور لغوی مفہوم کے درمیان گہرا تعلق قائم ہوتا ہے کیونکہ تطابق پایا جاتا ہے، اور اسی طرح ہم نے بتایا کہ مراد متکلم کو سمجھنے کے لیے لغوی مفہوم کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ جب تک ہم لغوی مفہوم کو نہیں سمجھیں گے ہم مراد متکلم کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ نکات تھے جو اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ظہور کے استکشاف میں لغت کا کردار کتنا بنیادی ہے۔ آج کی جو بحث ہے وہ ہے ظہور کی حجیت پر استدلال کے حوالے سے۔ ظہور کی حجیت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ ظہور کی حجیت ہم کہاں سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی آیت موجود ہے؟ کیا روایت موجود ہے کہ جو کہہ رہی ہے کہ ظاہر کلام حجت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسی آیت نہیں ہے کہ جو ظاہر کلام کو حجت قرار دے، کوئی روایت نہیں ہے کہ جو کہے کہ آج کے بعد سے تم نے ظاہر کلام پہ عمل کرنا ہے۔
ایسی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، لہٰذا کہاں سے ثابت کریں گے؟ کہتے ہیں ہمارے پاس دو مقدمے ہیں، دو مقدموں سے ثابت کریں گے۔ یہ اجمالی سا خاکہ ہے، پھر ہم اس کی تفصیل کی طرف جائیں گے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ سیرہ صحابہ پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ اور اصحاب ائمہ علیہم السلام ظہور پر عمل کے حوالے سے تھی، یعنی وہ ظاہر کلام کو سمجھتے تھے، ظاہر کلام پہ عمل کرتے تھے، قرآن کے ظواہر کو سمجھتے تھے، انہی پر عمل کرتے تھے، یہ سیرت تھی۔ اب یہ سیرت فی نفس تو حجت نہیں ہے۔ دوسرا اس کا مقدمہ یہ ہے کہ معصوم کے حضور انجام پانے والا عمل کیا ہوتا ہے؟ اگر معصوم سکوت اختیار کریں تو وہ تقریر معصوم شمار ہوتا ہے۔ یہ دو مقدمے ہیں، آئیے چلتے ہیں ان کی وضاحت کی جانب۔ ظہور کی حجیت کے حوالے سے جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ کسی قول معصوم پر مبنی نہیں ہے، قول خداوندی پر مبنی نہیں ہے۔ ظہور کی حجیت پر جو استدلال ہے وہ تقریر معصوم کے ذریعے ہے۔ تقریر معصوم کیا ہوتی ہے؟ در حقیقت یہ سنت کی ایک قسم ہے۔ سنت میں تین چیزیں حجیت رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے قول معصوم ہے، قول پیغمبر، قول ائمہ علیہ السلام شیعہ کی نگاہ میں حجت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز جسے شارع بیان کر رہا ہے شرعی حکم کے طور پر تو وہ کیا ہے؟ حجت ہے، یعنی وہ دلیل ہے اس بات کی کہ اگر وہ کلام مثلا ظہور رکھتی ہے وجوب میں تو وہ حکم واجب ہو جائے گا، اگر وہ کلام ظہور رکھتی ہے حرمت میں تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ کلام ظہور رکھتی ہے کراہت میں تو وہ مکروہ ہے، اگر وہ استحباب میں ہے تو مستحب ہے، اگر اباحہ میں ہے تو وہ مباح ہے۔ یہ ہے قول معصوم۔ فعل معصوم کیا ہوتا ہے؟ فعل معصوم یہ ہے کہ اگر معصوم کوئی کام انجام دیں حد اقل اس کی یہ اباحے کی دلیل ہے، حد اقل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فعل کیا ہے؟ مباح ہے۔ اگر وہ ترک کر دیں تو حد اقل یہ اس بات کی دلیل ہے کہ واجب نہیں تھا، کیونکہ اگر وہ واجب ہوتا تو وہ ترک نہ ہوتا۔ یہ فعل معصوم کی حد اقل دلالت ہے۔ تقریر معصوم کیا ہوتی ہے؟ تقریر معصوم یہ ہوتی ہے کہ جہاں پہ معصوم ایسی خاموشی اختیار کر لیں کہ جو خاموشی دلیل ہو رضامندی کی، جو خاموشی دلیل ہو امضاء کی، جو خاموشی دلیل ہو اس بات کی کہ معصوم اس پر راضی ہیں، معصوم اسے درست مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں۔ اب یہ مقدمہ تھا، اب اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ جو ظہور کی حجیت ہے اس پر جو استدلال ہے وہ کیا ہے؟ وہ دو مقدمات پر مشتمل ہے۔ ظہور کی جو حجیت ہے اس پر استدلال دو مقدمات پر مشتمل ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ صحابہ پیغمبر علیہ صلوات اللہ وسلم علیہ وآلہ اور اصحاب ائمہ علیہم السلام یہ کیا کرتے تھے؟ ظہور کلام کو اخذ کرتے تھے۔ یہ جب کلام خداوندی سنتے تھے تو انہیں جو معنی سمجھ میں آتا تھا ظاہر کلام سے اسی کو وہ اخذ کرتے تھے، اسی پر عمل کرتے تھے۔ یہ پہلا مقدمہ ہے۔ پہلا مقدمہ تو فی نفس ہی ہمارے لیے حجیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ نہ صحابہ پیغمبر کو ہم شارع مقدس کا حکم سمجھتے ہیں، نہ اصحاب ائمہ کو ہم جو ہے وہ شریعت کا کیا سمجھتے ہیں؟ مبین سمجھتے ہیں، یعنی شریعت کا جو تأسیس کا ذمہ ہے وہ ان پر نہیں ہے، وہ شارع نہیں ہے، ان کی تو یہ ذمہ داری ہی نہیں ہے کہ وہ شریعت کے احکام کو خود وضع کریں، لہذا خود ان کا قول مستقلاً کوئی شرعی بیان نہیں ہے، ان کا فعل شرعاً حجیت نہیں رکھتا۔ لیکن ایک اور مقدمہ جب اس کے ساتھ ضمیمہ ہوتا ہے تو یہ حجیت آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو وتیرہ تھا اصحاب کرام کا، یہ جو وتیرہ تھا، یہ جو شیوہ تھا، یہ جو ان کی سیرت تھی، یہ معصوم کے سامنے انجام پا رہی تھی، یعنی زمانے پیغمبر اسلام صلوات اللہ وسلم علیہ وآلہ میں انجام پا رہی تھی۔ اصحاب ائمہ کا جو کام تھا وہ مثلاً خود ائمہ علیہ السلام کے سامنے انجام پا رہا تھا۔
اب جب کہ وہ ان کے سامنے انجام دے رہے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ معصوم نے انہیں روکا ہے یا نہیں روکا۔ اب یہاں پہ یہی ہے کہ اگر چاہتے تو روک سکتے تھے، اگر چاہتے تو روک سکتے تھے، اگر چاہتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اب آپ نے ظہورات پر عمل نہیں کرنا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خود نہ روکنا امضاء اور رضامندی کی دلیل ہے، کیونکہ انہوں نے نہیں روکا، لہٰذا جب نہیں روکا تو رضامندی کی دلیل ہے، یعنی وہ راضی ہیں، وہ اس کام کو درست سمجھتے ہیں، اسی لیے نہیں روکا۔ بہرحال یہ دلیل ہے کس چیز کی کہ حجیت ظہور کیا ہے، ایک شرعی فعل ہے، حجیت ظہور کی جو حیثیت ہے وہ شرعی ہے، یعنی ظہور شرعن حجت ہے، ظہور کلام کو اخذ کرنا شرعی طور پر کیا ہے، حجت ہے۔ تاہم یہ جو حجیت ہے یہ تاسیسی نہیں ہے بلکہ امضائی ہے۔ تاسیسی احکام کون سے ہوتے ہیں؟ جیسے مثلا نماز ہے، نماز کا جو حکم ہے وہ تاسیسی ہے، اگرچہ سابقہ شرائع میں بھی نماز ہے لیکن بہرحال تاسیسی ہے، کیونکہ شریعت نے جو ہمیں نماز دی ہے وہ باقیوں سے فرق کرتی ہے۔ یا جو مثلا روزے کا جو حکم ہے ماہ رمضان میں، یہ تاسیسی ہے، اس سے پہلے نہیں پایا جاتا تھا۔ اسی طرح کچھ اور بھی احکام ہیں جو تاسیسی ہیں، مثلا زکوٰۃ کیا ہے، ایک تاسیسی حکم ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، مدینے میں تاسیس ہوا ہے زکوٰۃ مال۔ تو یہ کیا ہے، یہ تاسیسی احکام ہیں۔ لیکن کچھ احکام ہوتے ہیں جو امضائی ہوتے ہیں، یعنی پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں۔ اکثر جو معاملات اور عرفی چیزیں ہیں نا، معاملات اور عرفی چیزیں، یہ کیا ہیں، یہ امضائی ہیں۔ مثلا خرید و فروش تو پہلے سے چل رہی ہے، شریعت نے کہہ دیا احل اللہ البیع، یہ تاسیس نہیں کی، اس نے شریعت نے بیع کو تاسیس نہیں کیا بلکہ اس کی حلیت کو امضاء کیا ہے، منتہا یہ امضائی تصریحی ہے، یعنی قول کے ساتھ امضاء ہوا ہے۔ لیکن اب جو ہے یہ والا جو امضاء ہے یہ کیا ہے، یہ تقریری ہے۔ تقریری یہ ہوتا ہے، یعنی رضامندی کو کشف کرنا، اس کو تقریر کہتے ہیں، رضامندی کو کشف کرنے کو تقریر کہتے ہیں، یعنی معصوم نے اس کو امضاء کر دیا ہے، معصوم نے اس کو تقریر کر دیا ہے، اس کی تائید کر دی ہے۔ جب معصوم نے تائید کر دی ہے، یہی تائید دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ٹھیک ہے۔ لہذا حجیت ظہور تاسیسی نہیں ہے بلکہ امضائی ہے، یعنی زمانے میں رائج چیز ہے، اور یہی رائج سکہ جو سکہ رائج الوقت ہے، اسی پر جو ہے وہ شریعت نے بھی مہر امضاء لگا دی ہے، اس کو کہتے ہیں امضائی احکام۔ یہ دلیل تھی جو ہم نے بیان کر دی، اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ والدلیل علی حجیت الظہور یتکون من مقدمتین، حجیت ظہور کے اوپر کیا دلیل ہے؟ کیا کوئی آیت ہے جس نے کہہ دیا ہو کہ ظاہر کلام حجت ہوا کرتا ہے؟ یا کوئی روایت ہے، سنت میں حدیث موجود ہے کہ جو کہے کہ ظاہر کلام حجت ہے؟ کہتے ہیں نہیں، دلیل ہمارے پاس کچھ اور ہے۔ دلیل جو حجیت ظہور پر دلالت کرتی ہے وہ کیا ہے؟ دو مقدموں سے تشکیل پاتی ہے، یتکون تشکیل پانا۔ الاولی، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ان الصحابۃ و اصحاب الائمۃ علیہم السلام کانت سیرتہم قائمۃ علی العمل بظواہر الکتاب والسنہ، اصحاب ائمہ اور صحابہ کرام یعنی صحابہ پیغمبر صلوات اللہ وسلم علیہ کی جو سیرت تھی وہ اس بات پر قائم تھی کہ وہ ظواہر کتاب اور سنت پر عمل کیا کرتے تھے۔ اقیم الصلاۃ جب آیا حکم تو انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، جب حکم آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا تو انہوں نے جو شراب تھی اس سے رک گئے، چونکہ بعض تو پیا کرتے تھے، تو جب یہ حکم آیا تو روک دیا، اپنے آپ کو روک لیا۔ تو ظہور جو ہے وہ کیا ہے، ان کے لیے حجت تھا، یعنی ظہور کے اوپر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ واتخاذ الظہور قائمۃ علی اتخاذ الظہور اساسا لفہمہا، کہ ان کی سیرت قائم تھی اس بات پر کہ ظہور کو وہ اساس اور بنیاد قرار دیتے تھے اپنے فہم کی، لفہمہا یعنی فہم ظواہر کتاب، فہمہا کا مرجع ظواہر کتاب و سنت ہے۔
کما ہوا واضح تاریخیا من عملہم و دیدنہم، یہ بات واضح ہے تاریخی طور پر ان کے عمل سے بھی اور ان کی سیرت سے بھی۔ والثانیہ، تو دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ ان هذه السیرۃ علی مرء و مسمع من المعصومین علیہم السلام، یہ جو سیرت ہے یہ معصوم کے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے۔ مرء و مسمع یعنی ان کے گوش و کنار میں ہو رہی ہے اگر محاوراتی ترجمہ کریں۔ ویسے تو مرء جو ہے وہ ظرف مکان اور زمان دونوں ہو سکتے ہیں، اسی طرح مسمع بھی ظرف زمان اور مکان ہو سکتے ہیں، یہاں پہ مراد جو ہے ظرف مکان ہی ہے۔ مرء یعنی آنکھوں کے سامنے، مسمع یعنی ان کے گوش میں یعنی ان کے کانوں میں، مسمع یعنی ان کے جہاں پہ وہ سن رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم اپنے محاورے میں گوش و کنار کہتے ہیں، یعنی ان کے ارد گرد، ان کے آس پاس، معصومین کے آس پاس یہ سیرت ہو رہی ہے۔ وَلَمْ يَعْتَرِضُوا عَلَيْهَا بِشَيْءٍ، اور انہوں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، بِشَيْءٍ یعنی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا۔ وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى صِحَّتِهَا شَرْعًا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ظہور کی حجیت صحیح ہے، یعنی ظہور حجت ہے شرعی طور پر۔ وَإِلَّا، صحتها کا مرجع سیرت ہے، صحت السیرت شرعًا، یہ جو سیرت ہے یہ صحیح ہے شرعًا۔ وَإِلَّا لَرَدَوْا عَنْهَا، اگر یہ صحیح نہ ہوتی تو وہ اس سے روک لیتے۔ کون سی سیرت ہے؟ ظہور پر عمل کرنے کی سیرت جو ہے۔ وَبِذَلِكَ يَثْبُتُ إِمْضَاءُ الشَّارِعِ لِلسِّيرَةِ الْقَائِمَةِ عَلَى الْعَمَلِ بِالظُّهُورِ، یہی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ شارع نے امضاء کیا ہے اس سیرت کو جو قائم ہے عمل بالظہور پر۔ وَهُوَ معنی حجیت الظہور شرعاً، پس شرعی جو حجیت ظہور ہے اس کا معنی یہی ہے۔ کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آیت آئی ہے یا روایت آئی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ شارع نے امضاء کیا ہے۔ یہ ایک عرفی معاملہ ہے اور اس میں امضاء شرعی کافی ہے۔ خلاصہ بحث یہ ہے کہ ظہور کی حجیت پر جو دلیل ہے وہ دو مقدموں سے تشکیل پاتی ہے۔ پہلا مقدمہ یہ ہے کہ ظہور پر صحابہ کرام اور اصحاب ائمہ علیہ السلام عمل پیرا تھے۔ دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ یہ جو وتیرہ ہے یہ معصوم علیہ السلام کے سامنے رائج تھا اور ان کے سامنے رائج چیز تھی اور انہوں نے نہیں روکا، لہٰذا جب نہیں روکا تو ظہور پر جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ امضائی ہے، یعنی امضاء اشارے کے ذریعے، تقریر اشارے کے ذریعے، تائید اشارے کے ذریعے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ظہور کیا ہے؟ حجت ہے۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔